اب یہ کہ امپورٹنس کیا ہے کمپیوٹر سیکیورٹی کی؟ اوورال یہی ہے کہ جیسے کمپیوٹر کی پوری پرفارمنس کے لیے اس کی سیکیورٹی کو ارینج کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر ڈیٹا بھی محفوظ رکھے اور جو بھی رانگ فنکشنلٹی کے وائرسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے اپنے فیچرز کو، اس کے سافٹ ویئر کو ڈیمیج نہ کریں، اس کی ونڈوز کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سیف گارڈ بیسیکلی سیف گارڈ پرووائڈ کرتا ہے سیکیورٹی سسٹم. صحیح. تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور کمپیوٹر، موبائل فون وغیرہ اس میں ہر وقت اپڈیشن بھی جاری رہتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، آن لائن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. ایون کہ ہمارے جو اینڈرائڈ ہیں اگر ہم اس کو یوز نہیں بھی کر رہے، موبائل ڈیٹا آن ہے یعنی اس کے اندر جتنے بھی ایپ ہیں ان کی اپڈیٹ چلتی رہتی ہیں، آٹومیٹک بھی چلتی رہتی ہیں. سو اس کے علاوہ سینسٹیو انفارمیشن بھی ہوتی ہے کیونکہ پرسنل کمپیوٹر میں تو اتنا خاص کوئی ایشو نہیں ہوتا، پھر بھی ہم نے اپنی فائلنگ کے لیے کچھ پاسورڈز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، کوئی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سیکیور رکھا ہوتا ہے. ڈفرینٹ ڈیوائسز جو ہیں کمپیوٹر کے ان کو سیکیور رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کی حفاظت کے پیش نظر یہ امپورٹنٹ ہے کہ کمپیوٹر کی سیکیورٹی کا پراپر ارینج ہو. سر شارٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے ایز اٹ انیبلس پیپل ٹو پرفارم دیئر ورک ان سیف انوائرمنٹ اور اٹ ہیلپس دی ایگزیکیوشن آف اسینشیل بزنس پروسیسز. Here are a few reasons why computer security should be taken seriously. اب صرف ڈومیسٹک یوز پہ نہیں، اگر ہم انڈسٹریل لیول پہ بات کریں، بزنس لیول پہ بات کریں، بڑی آرگنائزیشنز میں اور نیشنل لیول کے اوپر بات کریں تو سسٹم اتنا ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتا جاتا ہے. کمپیوٹرز تو ہر چیز میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، تو اس حساب سے جتنا لیول اس کا یوزیج کا پڑتا ہے نا، اس حساب سے اس کی سیکیورٹی اور ضروری ہو جاتی ہے. سیکیورٹی مانیٹرنگ ہر وقت ایٹ اے ٹائم بہت ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے جیسے اس کا استعمال جتنا زیادہ وہ کمرشل ہوتا جائے گا اتنی اس کی سیکیورٹی کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. اب ہے کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے. جیسے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک میں مختلف کام ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کا کام ہوتا ہے، بزنس کا کام ہوتا ہے، سروسز، آن لائن سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں انڈیویجولس ورکنگ کے تھرو. ٹھیک ہے، نیٹ ورک پورا آپریٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جس طرح سے ان چیزوں میں ترقی ہوتی گئی ہے اسی طرح سے سائبر کرائمز میں بھی ترقی ہوتی ہے، مطلب سائبر کرائم کا ریشو بھی بڑھتا رہا ہے. سائبر کرائم ایک طرح کا کرائم ہے جو کہ کمٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے اور نیٹ ورک کے ذریعے، یعنی آن لائن نیٹ ورکنگ اور کمپیوٹر ڈیوائسز. ٹھیک ہے، اس کے تھرو کمٹ کیا جاتا ہے یہ کرائم. تو سائبر کریمنل یوزز ڈیوائسز ٹو گین ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو امپورٹنٹ انفارمیشن. کچھ ایسی ضروری معلومات جس کو ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے باہر آڈینس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی، سیکیور انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی جس کو ایکسیس بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ کریمنل، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ایسی کچھ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں جس کی بیس پہ وہ ایسی انفارمیشن کو بھی گین کر لیتے ہیں، وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو کہ ان آتھورائزڈ ہوتی ہے، ان کے لیے نہیں ہوتی. تو اسٹیلنگ پاسورڈز اینڈ امپورٹنٹ انفارمیشن، ہیکنگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، accessing anyone else's account or making transactions, committing online fraud are some of the examples of cyber crime. یہ سب چیزیں جیسا کہ کسی کی ضروری معلومات لے لینا، جیسے آفیسز، بزنس یوز میں، انڈسٹریز یوز میں کافی انفارمیشن، امپورٹنٹ انفارمیشن سیکیور ہوتی ہے، سیو ہوتی ہے، کانفیڈینشیل معلومات ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے، پھر پاسورڈز ہوتے ہیں، اکثر فائلز کے پاسورڈز ہوتے ہیں، اکاؤنٹ سسٹم کے پاسورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کے پاسورڈز ہوتے ہیں. پھر کسی اور کا اکاؤنٹ ہے، جیسے آن لائن ٹرانزیکشن بہت ٹرینڈ ہے، اب آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کا پاسورڈ ہیک کر لینا، اسٹیل کر لینا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آن لائن جیسے کہ ہم ڈسکائڈ کر کے، یعنی کسی اور چیز کی کمٹمنٹ کر کے اگر کوئی بھی پرسن کوئی فراڈ کرتا ہے، ڈسیو کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، تو یہ سب کچھ کہ اس کمپیوٹر کو یا کمپیوٹر کی دنیا کو، یعنی کہ اس نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے یہ سب فراڈ وغیرہ اس طرح سے کرنا، یہ سب کچھ سائبر کرائم میں آتا ہے. اور سائبر کرائم جو ہے وہ غیر قانونی عمل ہے اور اس کی سزا ہونی چاہیے.
اور اس کی سزا ہوتی بھی ہے. پاکستان میں جو سائبر کرائم کا قانون ہے ٹھیک ہے اس کی پرائیویسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی پرسن یا آرگنائزیشن کی جو شخصی یعنی کہ پرائیویسی ہے نا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا کوئی دوسرا بلا اجازت بغیر اجازت یعنی ان آتھورائزڈ ریسورسز کو ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اینی offender who interrupts the privacy of a person or an organization ٹھیک ہے کہ اس قانون کے مطابق اگر کوئی بھی کسی شخص کی پرسنل معلومات میں پرائیویسی میں یا کسی ادارے کی انفارمیشن میں مداخلت کرے یا اس کے اوپر حملہ کر دے اٹیک کرے ٹھیک ہے یا اس کی چیزوں کو نقصان پہنچائے ڈیٹا وغیرہ کو یا اس کی اس طرح پرسنل چیزوں کو نقصان پہنچائے تو اس کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور 3 سے 5 سال تک جس میں کافی سارا فائن بھی ہوتا ہے جرمانہ بھی ہے. یعنی یہ ہمارے پاکستان میں سائبر کرائم کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت کوئی بھی اگر سائبر کرائم کرتا ہے ٹھیک ہے وہ پکڑا جائے پتہ چلے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 3 سے 5 سال کی سزا ہوتی ہے جیل کے اندر بھیجا جائے گا اور اس کے اوپر اچھی خاصی رقم جرمانے کے طور پہ بھی عائد کی جائے گی. تو سائبر کرائم بھی ایک نیٹ ورکنگ کے اندر ایک کرائم ہی ہے. پھر سائبر کرائم کے بعد ہے ہیکرز. ورڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہائی جیک کر لیا ہیک کر لیا ہیکرز نے اٹیک کر دیا. اب ہیکرز کیا ہوتے ہیں؟ Hacker can be a person who has in-depth knowledge of computer systems, networks and programs. ہیکر بہت شارپ مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب نیت اس کی اچھی نہیں ہے لیکن دماغ اس کا چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمپیوٹر میں ان آتھورائز چیزوں کی طرف بھی ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. جیسے کہ کمپیوٹر کا نالج ہے اس کو بہت کمپیوٹر سسٹمز کیسے ہیں کیسے اس کو ٹیکل کر لینا ہے نیٹ ورکنگ کے بارے میں پروگرامز کے بارے میں اچھی خاصی نالج ہوتی ہے اس کو. ہیکر may be someone who uses his or her extensive skills to identify and overcome a network loophole. ٹھیک ہے اس کی مائنڈ کی جو سمارٹنیس ہوتی ہے نا اس میں کافی اچھی خاصی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک سسٹم کو ایکسیس کر سکے. اب بات یہ ہے کہ ذہانت چاہے پازیٹیو کی طرف چلے یا نیگیٹیو کی طرف مطلب جو مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہے جو زیادہ ورکنگ کر رہا ہے اس کو ہم انٹیلیجنٹ کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ انٹیلیجنٹ یا انٹیلیجنس چیز جو ہے وہ مثبت طرف چلتی ہے منفی طرف یہ بات. تو اپنی تمام تر صلاحیتوں کا ہمیں اچھے مقاصد کی طرف ہی استعمال کرنا چاہیے. سو ہیکرز کیا کرتے ہیں کانسٹنٹلی سیک فار دا نالج اینڈ فریلی شیئر وٹ دے ہیو ڈسکورڈ. جتنا ان کو پتا ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جاننے کے چکر میں رہتے ہیں تاکہ جو بھی نیا سے نیا ہو رہا ہے اس کا توڑ اس کی چیزیں اس کی ایکسیس تک وہ یعنی رسائی تک پہنچیں گے اس کو معلوم کر سکیں. ہیکرز آر جنرلی کنسیڈرڈ ایز بیڈ پیپل. ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ وہ یہ کام اچھا نہیں کرتے تو وہ برے ہی ہیں ان کا فیل بھی برا ہے تو ان کی پہچان بھی بری ہے. However, hackers can also help us to improve the data and network security. لیکن ان کا مائنڈ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ اصل میں وہ کام کیا ہے کہ ایک سیکیورٹی کے حساب سے ہم نے جو مینیج کیا ہوتا ہے سسٹم کو ٹیکنالوجی کو تو وہ اس کا توڑ ہی نکال دیں کہ جتنا مرضی سیکیور کر لیا ہم اس کو کیسے ایکسیس کریں گے. تو مینس کہ وہ اس کے اینٹی جا کے اس کا سولوشن معلوم کر کے اس کا فارمولا معلوم کر کے اس کے اندر غیر قانونی طور پہ انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو اپلائی کرتے رہتے ہیں. تو گورنمنٹ اینڈ بزنس آرگنائزیشنز آر ناؤ ہائرنگ ethical hackers also known as white hat hackers to prevent data theft. اب اس طرح سے بھی ہے کہ گورنمنٹ یعنی حکومت اور بڑے بڑے جو سینسٹیو ادارے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو کمپیوٹر کی سیکیورٹی کی کتنی زیادہ اشد اور انٹینسو ضرورت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو چونکہ اب اتنا ٹرینڈ بن چکا ہے اور پتہ ہے کہ ہیکرز کا مائنڈ کافی ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے اکثر ہیکرز کو وہ ہائر کرتے ہیں مطلب جاب پرووائڈ کرتے ہیں اور تاکہ وہ نیگیٹو کام نہیں کریں وہ اس پرپس کے لیے کہ وہ ان کے سسٹم کو سیو رکھیں مزید سیکیور رکھیں تاکہ کوئی دوسرا ان کی چیزوں کو چرائے نہیں ان کے ڈاٹا کو نہیں چرائے ان کی کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہوتی ہے پاسورڈز وغیرہ ان کو نہ چرائے.
تو ان ہیکرز کو ہم کہتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز. یہ جیسے ٹرینڈ میں آ گیا نا ٹائم انٹرول کے ساتھ ٹرینڈ میں آ کر کہ ایسے لوگوں کو اب صحیح کام کے اوپر صحیح جاب کے اوپر بھی اب یوٹیلائز کیا جانے لگا ہے. تھینک یو فار لسننگ.